بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بدھ ہے، اور ہر بدھ کو جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہوگا۔ اس نمبر پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو ڈاکٹر صمد مسافر کے متعلق بتانا چاہوں گا۔ بہت تفصیل سے تعارف میں کرا چکا ہوں، اور تمام ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ لیکن مختصراً اس وقت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے USA سے، اور پاکستان کی گولڈن پرسنالٹیز میں شمار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل آتھر ہیں، 10 کتابوں کے مصنف ہیں، اور چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج بدھ ہے، اور ہر بدھ کو آپ ہماری ریکویسٹ پر صبح کا جو آپ کا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے وہ آپ نکالتے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو بہت سی معلومات فراہم کرنے کے لیے آپ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے ہیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ ہم ہر پروگرام کے ابتدا میں تھوڑا سا مختصراً یا جتنا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ بتانا چاہیے ہمارے ناظرین کو، زیل سائنسز کے حوالے سے تھوڑی سی ہمارا ڈسکشن کریں، اور آپ بتائیں کہ کیا ہے، کیا اس کے فوائد ہیں۔ جی، زیل سائنسز پہلا بھی ذکر کیا ہم نے۔ زیل سائنسز ایک ایسی شعبہ ہے جو کہ آن سین پاور سے بحث کرتا ہے، انسانی سول، مائنڈ اینڈ باڈی سے، اور ایسے انرجیز سے بحث کرتا ہے جسے ہمیں نظر تو نہیں آتا ہے لیکن ہماری زندگی پر بہت اثر انداز ہے۔ جس طرح کے خیالات ہے، سوچ ہے، اور ہمارے دماغی صلاحیتیں ہیں۔ ہماری باڈی ہے جو کہ ایک دنیا ہے، اور 50 ٹریلین خلیوں سے بنا ہوا ہماری باڈی، اور 640 یا 650 یا کچھ لوگ، کچھ ڈاکٹرز، ماہرین 700 مسلز پر موجود ایک انسان، جو کہ یہ ان کی ایک دنیا ہے، اور ان کے اندر کتنے ٹیشوز ہے، اور کتنی خلیے ہے، اور کتنے سسٹمز ہے۔ ہمیں تو اوپر صرف پوسٹ نظر آتے ہیں، اندر کیا ہے یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان کے تھوڑے سے خون گرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ بہت عجیب سا لگتا ہے، اور بہت پریشان ہو جاتے ہیں ہم۔ اس لیے ہم اندرونی اسٹڈی نہیں کر سکتے ہیں جب تک ہم ڈاکٹر نہ ہو، یا اس کو صحیح طریقے سے غور سے پڑھے نہ، یعنی مادی ریشے۔ لیکن جو فزیکل، جو میٹا فزیکل سسٹمز ہے، وہ تو بالکل الگ سے دنیا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہوئی ہے، اور اللہ نے ہمیں ایسے قوتوں سے مالا مال کی ہوئی ہے جو کہ اس کائنات کے سارے جو پاورز ہے، جو سسٹم ہے، ہمارے اندر بھی ایک ایسے سسٹم چل رہا ہے جو کائنات میں نظم ڈسپلین ہے۔ ہمارے وجود میں بھی ایسا ایک نظم ڈسپلین چل رہا ہے، معدہ کیسے کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کھاتے ہیں ہم، وہ کیسے ہضم ہوتے ہیں، کس طرح ہر خلیوں کو ہمارے وجود کے ہر جگہ کو پہنچتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں وہ کیسے پہنچتے ہیں، اس طرح یہ کیسے پہنچتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اندر سے یہ سسٹم جو چل رہا ہے، ہارٹ ہے چل رہا ہے، اتنی دنیا ہے ہمارے اندر۔ اس طرح ایک دوسرا روح ہے، ہمارے ایک دوسرا روح ہے جسے 4 ڈائمینشن کہہ سکتے ہیں، یا ایک مادے کا دوسرا روح کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے ایک ہمارے اندر ایک پاور اللہ نے ڈالے ہوئے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم
ہر وقت اور اس کو ایکسپلین کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہ لوگ جان لے اپنے آپ کو کہ اللہ نے کیا دنیا دی ہوئی اور کیا وہ نہیں کر سکتا ہے. جو چاہے دنیا میں انسان کر سکتا ہے, جیسا چاہے اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کو بدل سکتا ہے. جی تو یہ جو دنیا ہے ہمارے وجود میں اور ہمارے ارد گرد میں جو انرجیز ہیں, یہ تمام چیزیں جو اللہ نے کریٹ کی ہوئی ہیں ہمارے لیے, اور یہ نعمتیں ہیں جو یہ دنیا اتنے خوبصورت بنائی ہوئی ہے, ہمارے لیے خوبصورت بنائی ہوئی ہے. لیکن ہم کبھی کبھی اس کو بدصورت بنا دیتے ہیں. ہم خود اندر سے پریشانی تخلیق کر دیتے ہیں, انوائرمنٹ پہ پریشانیاں تخلیق کر دیتے ہیں, ہم خود کریٹ کرتے ہیں اس چیزوں کو, اور ہم اپنی زندگی کو جہنم کی طرح بنا دیتے ہیں. یا پھر خودکشی پہ سوچتے ہیں, یا پھر کوئی بری سوچ آتے ہیں ہمیں, ایسی سوچ ہے جس طرح کہ چوری ہے, ڈھاکہ ہے, دھماکہ, کوئی اور چیزیں بری طرح, کسی کو گرانا, کسی کو برا کہنا, سوچنا کسی کے بارے میں, کسی کے بارے میں نیگیٹیوٹی لانا اندر, نیگیٹیو خیالات, یہ تمام چیزیں جو ہمارے اندر وجود میں گھومتے ہیں یہ ہمارے اپنے ایک تخلیق کردہ چیزیں ہیں. در حال کہ اللہ نے ہمیں ایسی کچھ دی ہوئی, ایسی دنیا دی ہوئی جس کے ذریعے ہم پازیٹیو زندگی گزار سکتے ہیں, ہم جس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جہاں تک چاہے ہم خوشیاں لا سکتے ہیں, جہاں تک ہم چاہیں اپنی زندگی کو جیسی چاہے اس کو چینج کر سکتا ہے, جیسے چاہے سکون لیا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم یہ جیسا آپ نے کہا کہ ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو پازیٹیو بنا سکتے ہیں, اور جس طرح انداز سے چاہیں اور اپنی زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں. ہم اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں, تو ہم پہلے ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو سر. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا جی آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں رانا ناز بات کر رہی ہوں, اور میں عبدالصمد مسافر صاحب کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. جی جی. اور سٹی گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا گورنمنٹ سیکنڈری اسکول. جی رانا میں سن رہا ہوں. اور بہت اچھے ریزلٹ میں نے پائے ہیں سر کی ساتھ رہتے ہوئے. جی جی. اور اللہ کا شکر ہے, اس سے پہلے جو میں زندگی گزار رہی تھی تو مختلف حادثات کی وجہ سے اور دواؤں کے ریئیکشن کی وجہ سے بہت تکلیف دہ زندگی گزر رہی تھی. اچھا. اب نہ صرف یہ کہ میری جسمانی صحت بہتر ہوئی ہے, ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے, اور اسپرچول پاور میں تو بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اچھا. اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے میرا, میں شکر گزار ہوں عبدالصمد مسافر صاحب کی. شکریہ آپ کی. علم سکھایا, اور حضرت علی کا قول ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوگا, کہ جس نے مجھے ایک لفظ حج بھی سکھایا وہ میرا آقا ہے. صحیح بات. اس لحاظ سے کہوں گی کہ عبدالصمد مسافر صاحب نے مجھے واپس زندگی کی طرف لوٹایا ہے. صحیح. اور اس علم کے سیکھنے سے سمدہ انرجی سے میری نہ صرف یہ کہ گٹھیا کی تکلیف تھی, میرے ہاتھوں میں انگلیوں میں بہت ٹیڑھی ہو گئی تھی, اس کو میں نے درست کیا. اور نہ صرف یہ کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کو اپلائی, بلکہ دوسروں کے اوپر بھی اس انرجی کو اپلائی کیا, اور ان کی تکلیفوں کو ذہن میں رکھ کر ڈیپ میڈیٹیشن میں جا کر ان کی تکالیف اور بیماریوں کو بھی دور کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگوں کی جو منفی سوچ تھی, جی جی, اس سوچ کو میں نے مثبت سوچ میں تبدیل کیا, یعنی لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی, پازیٹیو. جی جی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیونکہ میں ایک اسکول کی ٹیچر ہوں اور میرا زیادہ تر تعلقات سے واسطہ رہتا ہے, تو اس کے جو نتائج میں نے طالبات پہ دیکھے وہ بہت زیادہ اچھے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹوڈنٹس کی جو تعلیمی صلاحیتیں تھیں اس میں بہت اچھا اضافہ ہوا. جی. اگر میں چاہوں تو سر کیا میں طالبات سے بات کرا سکتی ہوں؟ جی بالکل, آپ بات کرائیے. آپ کس سے بات کرانا چاہتے ہیں؟ میری کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے تجربات جو میں نے ان پہ کیے ہیں یہ خود اس کو اظہار کرے. اس کے لیے میں کہوں گی کہ ربا بیچاری اب یہ بات کریں گی. ہیلو, میں ربا بات کر رہی ہوں. میں چوٹ لگنے کے ساتھ بہت بن گیا تھا, لیکن میں سارا نام ہے سندر نجیب کری. میرا بہت بہت خون کو
اچھا ختم کر دیا. تھینک یو مسرانا میم, تھینک یو سمجھانا. ویلکم. بہت اچھی بات. السلام علیکم. پھر انشاءاللہ کھڑی ہوں مسرانا کی اسٹوڈنٹ, میں 8 کلاس میں پڑھتی ہوں. جی چینل آپ کو جب سے مجھے سمجھا انرجی دی ہے, مجھے اپنی تعلیمی صلاحیت میں بہتر اضافہ محسوس ہوا ہے اور میرے ٹیسٹ کی نتائج بھی بہت بہتری ہوئی ہے. تھینک یو. ہیلو جی رانا, آپ اس وقت کہاں پر ہے؟ اس وقت آپ اسکول میں ہیں؟ رانا آپ کہاں پر ہیں اس وقت؟ اپنے اسکول میں ہیں کیا؟ کٹ گئے میرے خیال میں ٹیلی فون. جی رانا, کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت موجود؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرا خیال ہے. جی اگر آپ کو موقع مل سکے تو آپ ہم سے دوبارہ رابطہ کیجیے گا, اس لیے کہ ہمیں آپ سے کچھ اور بھی ہمیں باتیں کرنی تھی. جی دیکھیے, ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انسان کی سوچ کو, منفی سوچ کو مثبت سوچ میں یا نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور رانا کی کال آئی. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا, جو ہم نے پروگرام پچھلا جو ہماری گفتگو جی میرے خیال میں یہ کسی اسکول کے پرنسپل ہیں. جی جی انہوں نے بتایا تھا, یا ٹیچر ہے سٹی اسکول, رانا ناز نام ہے, میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, بہت نائس. اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنے جو ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے, ان کی کیا کیفیت تھی, اس سے وہ باہر آئیں اور ایک بہت اچھا انہوں نے محسوس کیا سمدہ ہیلنگ انرجی لینے کے بعد. ان کے ایکسپیرینسز میں نے سنی ہیں, ان کے جو ہے دوسرے جو ساتھ آتے ہیں جو ان کے دوست ہیں, ان سے سنے اور ان خود بھی بتائیں ایکسپیرینسز اپنے. تو یہ ان اسکول میں بچوں کو بٹھا کر سمدہ ہیلنگ انرجی دیتے ہیں. ان کی میموری اتنے اسٹرانگ کیے ہوئے, تمام اسکول کا, یہاں کوئی اسکول کا نام نہیں بتایا انہوں نے, بتایا پتہ نہیں سٹی اسکول. سٹی اسکول میں. جی جی. اچھا اچھا اچھا. تو یہ مجھے نہیں پتہ کہ کون سے برانچ میں جی, لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کو ساتھ بٹھا کر میں ہیلنگ دیتا ہوں, اور بچوں کے میموری کے اتنے اسٹرانگ کیے ہوئے, اتنے بہترین اس کے بیہیویئر میں اتنے چینج لائے ہوئے, اتنے پازیٹیو بنائے ہوئے بچوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی پریشانی ہوتا ہے, کوئی کہ مجھے کہتا ہے آپ مجھے دے دیں انرجی دے دیں, میں انرجی دے دوں, اس وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا صاحب, میں اپنے ذاتی طور پر نہ صرف یہ اپنی معلومات کے لیے بلکہ جو ہمارے دیگر ناظرین ہیں ان کی معلومات کے لیے, جیسے بھی رانا ناز نے ہمیں فون کیا اور انہوں نے آپ کے انسٹیٹیوٹ سے یا آپ کے یہاں سے جو ٹریننگ حاصل کی, تو انہوں نے کون سی ٹریننگ حاصل کی تھی کہ جو ماشاءاللہ ان کی اپنی زندگی میں نہ صرف تبدیلیاں آئی ہیں, اور اس کے ذریعے یہ دیگر اور خاص طور سے بچوں کو, جن سے ابھی ہماری انہوں نے بات کرائی ہے, بچے نے کہا کہ جی میں بہت شارپ ہو گیا ہوں, میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوتا ہوں. ایک بچہ شاید اس نے کچھ اس کو درد تھا ان کا جسم ہیلنگ کے تھرو, اس کا وہ بھی ختم ہو گیا, ریموو ہو گیا. نہیں انہوں نے اور بہت حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں مجھے ایسے ایکسپیرینسز بتائے ہیں. تمام اسٹوڈنٹ ایسا ہے, صرف یہ رانا ناز نہیں ہے, تقریباً ہر ایک کا ایسے ایکسپیرینسز ہوتی ہے سمدہ ہیلنگ انرجی سے, ایچ ایم ایف سے, ٹوٹلی انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں. اور ان میں ایسی بیماریاں, ایسے کرونک ڈیزیز کو ٹھیک ہوتا ہے. بالخصوص بچوں پہ بہت اچھا اثر کرتے ہیں. بچے جو چاہے چند مہینے کا ہے چاہے چند سال کا ہے, بچوں پہ بلکہ سمدہ اینیملز پہ, اچھا حیوانات پہ, پلانٹس پہ, پودوں پہ بہت اچھا اثر کرتے ہیں. اچھا میں سر ایک بات یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ذیل سائنسز ہیں, اس کی مختلف جو اس میں جو کلاسز جیسے اس میں سمدہ ہیلنگ بھی آ جاتی ہے, اور ریکی بھی ہے, اور یوگا بھی ہے, اور کلر تھیراپی بھی ہے, اور ایچ ایم ایف بھی ہے, اور آپ جو مختلف ہیں, یہ کس عمر سے اس کو سیکھا جا سکتا ہے, یا اس کے لیے کوئی مخصوص ایج ہے کہ جی 10 سال کا اگر بچہ ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے, یا 15 سال کا ہے تو وہ ٹریننگ لے سکتا ہے؟ کوئی عمر کی اس میں قید ہے یا عمر کی کوئی قید نہیں ہے اس میں؟ اچھا, کوئی بھی شخص سیکھ سکتے ہیں, اور کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. اس کے لیے کسی قسم کی کوئی, یہ ایک سائنٹیفک نالج ہے, کسی قسم کی کوئی عقیدے کوئی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کو روحانیت میں ہیلپ کرتے ہیں, آپ کو یکسوئی دیتے ہیں, کنسنٹریشن تمرکز فکر آپ کو بڑھا دیتے ہیں, عبادات میں یکسوئی ہوتے ہیں.
اچھے ہوتے ہیں. یعنی یہ ہمارے زندگی کے ہر پہلو کے لیے ہر طرح کی ہیلپ کرتے ہیں ہمارے. اور پازیٹیو تھاٹس ہوتی ہیں اور انسان کی ہر عمل کے اندر ایک مثبت فکر نظر آتی ہے. مثبت فکر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہو, چاہے پانی بھی ہو, اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں, لیکن سمدھا ہیلنگ انرجی کا کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ, ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں میرے جی, تو ابھی تک کسی کو کوئی کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوئے ہیں. اچھا, میں نے جو ابھی آپ سے سوال کیا تھا کہ کس ایج گروپ میں یا کتنے سال کا یا کتنا چھوٹا بچہ ہو یا کس ایج سے اس کو سیکھ سکتے ہیں, میرا مقصد یہ تھا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اس کو اسکول لیول سے اس کو شروع کرنا چاہیے, یونیورسٹی لیول سے, اسکول لیول سے ہی. دیکھیں, یہ اگر میں پہلا سکھا رہا تھا جو دیہات میں کیمپس لگاتے تھے, اچھا, اور ہزاروں لوگوں کو میں ٹریٹمنٹ روزانہ دیتے تھے. یہ پاکستان میں بھی کئی شہروں میں میں فری کیمپس لگا کر اور میں فری علاج کرتا تھا. لیکن فری میں میں نے لوگوں کو جب سکھائے اور دیہات میں جو کچھ ایسے کم پڑھے لکھے طبقے کو جو میں نے دیے, کچھ پیروں کو دیے, تو انہوں نے اپنے آپ میں ڈال دیے اپنے سائٹ پہ, یا کچھ نے اپنے سائٹ لگا دیا کہ یہ میں ہوں, بس جو میں کر رہا ہوں بس یہ تو میں ہوں, اور یہ میں نے بائی گاڈ ملے مجھے, یعنی استاد کو چھوڑ کر, اچھا, نام چھوڑ کر اس کا. دوسرا یہ کہ جو کم پڑھے لکھے طبقے کے لیے وہ تو بڑے عقیدت مندی سے پیش آتے تھے, بہت احترام کرتے تھے میرے, اور اس سلسلے کا بہت احترام کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ ان میں وہ طرز نہیں تھا کہ سکھانے کا, ٹیچنگ کرنے کا, کہ لوگوں کو ٹیچ کریں اور لوگوں کو سکھائیں, لوگوں تک پہنچا دیں. تو میں نے ایک پڑھا لکھا طبقہ کو اس کو انٹروڈیوس کرائیں. اچھا, جیسے ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہے, سائیکولوجسٹ ہیں. سب سے پہلے سائیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز کو میں نے سکھایا, پھر انجینئرز, باقی اس طرح لوگ بھی ان میں شامل ہو گئے, پھر عام سے لوگ بیچ میں آ گئے, لیکن پڑھا لکھا طبقہ. میں نے یہ جب میں آپ کی ویب سائٹ پر میں گیا ہوں تو وہاں پر میں نے یہ بات پڑھی کہ اب بھی مختلف جو اسپیشلائز فیلڈ میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ اکثر آپ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں مختلف پیشنٹس کے حوالے سے. جی, یہ میں نے پڑھا تھا آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی. اچھا, میں ذرا اس لیے جو میں نے اپنے پرانے سوال کی طرف آتا ہوں, جب ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اسکول لیول سے جو بچوں کو ذیل سائنسز کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سبجیکٹس شروع کرنے چاہیے, تو اس سلسلے میں کچھ اسکولز کے جو آئدر وہ اونرز تھے یا ان کے پرنسپلز تھے, انہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم سے کچھ انفارمیشنس لینا چاہی تھی. تو میں آپ سے پھر یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہے, اس وقت سے اگر ہم اس کے اندر اس طرح کی فکر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو آلویز پازیٹیو ہو, تو ہمارے بہت سے مسائل آنے والے وقتوں کے ختم ہو جائیں گے. ہمارے ملک سے یہ غنڈہ گردی ختم ہو جائے گی, چوری اور ڈاکہ یہ ختم ہو جائے گا, دہشت گردی ختم ہو جائے گی, ایک بہترین معاشرہ بنے گا. آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جی, میں تو یہی پچھلے دفعہ بھی میں نے کہا کہ میں یہی تجویز کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں, ایسی ان کو تربیت فراہم کریں تاکہ ان کی شخصیت آٹومیٹیکلی مثبت سائڈ پہ جائیں. ورنہ اس طرح کی تو ہم خود بھی پریشانی میں ہیں, ہمارے بچے میں پریشانی میں ہے, ترقی بھی نہیں کر رہے, چاہے مادیت میں ہو چاہے روحانیت میں ہو, دونوں سے ہم رہ چکے ہیں, دونوں سے ہم رہ رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں کہ وہ چور نہ بنے, صحیح, وہ کوئی کبھی وہ نیگیٹو سوچے نہ, کسی کے بارے میں برا نہ سوچے, کوئی ایسے بیہیویئر وہ نہ کرے جس کی شخصیت جس سے ان کی زندگی ختم ہو جائے, اس کی زندگی خراب ہو جائے, ٹینشن میں رہیں, ڈپریشن میں رہیں. WHO کے لحاظ سے ہر 5 لوگوں میں سے 3 یا 4 لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں. جی, اور یہ بچوں میں بھی کافی ڈپریشن ہے. تو یہ ہمیں بچوں کو اگر ڈپریشن سے, خوف سے, بیجا خوف سے, انجانا خوف سے نجات دیں, ان کے کانفیڈنس کو بڑھائیں ہم, تاکہ وہ
اچھی طریقے سے پڑھیں اور جس فیلڈ میں ان کو انٹرسٹ ہے اس میں وہ کامیاب ہو جائے تو ہمارے معاشرہ بہتر ہو گئے. اور ہم اگر ہم معاشرے میں سے غربت دور کریں، بہت سے مسائل غربت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جی ایک شخص جب چوری پہ سوچتا ہے، دوسروں کو دھوکے دینے پہ سوچتا ہے، یہ ایک احساس کمتری ہے. انسان احساس کمتری جب مبتلا ہوتا ہے انسان تو وہ اپنی زندگی کو اور گرا دیتے ہیں. وہ کسی ایسا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں جو کہ وہ ان کو آسانی سے کچھ چیزیں ملیں، کیونکہ انہیں کانفیڈنس اپنے پہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ خود کچھ کریں اور خود کچھ کر سکیں. پھر وہ ایزی منی کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ چوری ایزی پہ سوچتا ہے کہ کہاں سے میں جس طرح بھی نیگیٹو طریقے سے ہو میں پیسہ یا کچھ بھی ہو، مال دولت کوئی بھی چیز، ان کے انا جو ہے، انائیں اتنے زیادہ ہو گئے یہاں پر لوگوں کے انا بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ لیزی ہیں اور لیزے پن کی وجہ سے انہیں میں جو ہے نا وہ پاور نہیں ہے، جو کہ وہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آسانی سے مجھے کوئی چیز ملے، چاہے دھوکے سے ہو آسانی سے مل جائے گی، جھوٹ بولنے سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو. یہ تربیت نیگیٹیو جو تھاٹس ہوتی ہیں، یہ سارا اس کی وجہ سے ہی نیگیٹیو ایکٹس ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہم اس حوالے سے مزید گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا ہے. ناظرین ہمیں یہاں لینا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے حق ٹیلی ویژن. ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر، اور ہم جہاں پہ ہماری گفتگو کا ہم نے چھوڑا تھا ہم وہیں سے آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا. جی ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایزی منی کے حوالے سے، نیگیٹو تھاٹس کے حوالے سے، اور خاص طور سے بچوں کے حوالے سے کہ جو ایک طرح کا احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان میں کانفیڈنس بلڈ نہیں ہو پاتا ہے اور پھر وہ شارٹ کٹس تلاش کرتے ہیں چیزوں کے حصول کے لیے. اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، اس کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ جی یہی بات ہے بڑوں میں. اصل میں جو آپ کسی بڑی شخصیت میں جو کچھ خامیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بچپن سے ہی ملے ہوں گے، یا تو بڑی بھائی سے، یا بڑی بہن سے، یا ماں سے، یا باپ سے، یا پھر انوائرمنٹ سے. صحیح. جو انوائرمنٹ چاہے ماں باپ بہن سب بھی ٹھیک ہے، لیکن انوائرمنٹ ہمیں کبھی کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتے ہیں اور ہم اس نیگیٹیوٹی پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اصل میں بات ہے ساری کی ساری تربیت کا ہے، بچے کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. جب تک آپ کو تعداد صحیح نہیں ہے، آپ کی بنیاد صحیح نہیں ہے. بنیاد معاشرے کا کیا ہے؟ بچہ ہے. بالکل بچے ہیں. آپ نے بچہ کو آپ نے صحیح تربیت نہیں دی، آپ نے تعداد صحیح نہیں رکھا، اس کا بنیاد صحیح نہیں رکھا آپ نے ملک کا، تو ملک تو ایسے حالت ہوں گے جس طرح کی ہے ابھی. ہر طرح کی برائی اس ملک میں ہے اور ہر طرح کی خوبیاں بھی ہے اس ملک، ہر طرح کی خوبیاں بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، صرف اس میں نہیں، صرف اس ملک میں نہیں ہے، ہر ملک میں ہر طرح کی برائیاں بھی ہیں اور ہر طرح کی خوبیاں بھی ہیں. جی. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کا ساری نو سے تعمیر کرنا ہے. اس تعمیر کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو صحیح تربیت دیں. جب تک آپ کے بچے کو صحیح تربیت نہیں ملی ہے اسکول سے اور گھر سے، ماں باپ سے اور ٹیچر سے، جی ذمہ دار جو ہے یہ تین لوگ ہیں اور یہ سب کے اوپر ہے سسٹم ہوتے ہیں. سب سے اوپر جو ہے اس کا تمام جو آل سسٹم ہے وہی ذمہ دار ہے. جی. تو ایسے سہولیات فراہم کرے بچوں کے لیے کہ وہ ایسے ٹیچرز فراہم کریں تاکہ ٹیچر ٹریننگ کورسز ایسے ہو. میں زیادہ تر ٹیچر ٹریننگ کورسز بڑی بڑی اداروں سے ٹیچر ٹریننگ لی ہوئی ہے، لیکن ان میں وہ چیز میں نہیں دیکھ رہا ہوں جو کہ ٹیچنگ کے حوالے سے ہو.
جی اشرف صاحب، یہ ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے ہم اس حوالے سے ہم اپنی بات جاری رکھیں گے. ٹیچر کی ٹریننگز کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جن کو آگے چل کر اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہو گئے ہیں تو ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن ایک کال کے بعد. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ظاہر بول رہا ہوں لاہور سے. ڈاکٹر سے کوشچن کرنا تھا. جی ظاہر صاحب، آپ کی آواز جو ہے وہ ڈاکٹر صمد مسافر تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنی بات جاری رکھیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. السلام ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. آواز میرا نہیں جا رہا ہے، انہیں کہتے ہیں میرا آواز. جی آپ نے جو سلام کہے ہیں میں نے آپ کے بہت سارے لکھے ہیں اور آپ کی میں نے ویب سائٹ بھی وزٹ کی ہے کئی دفعہ. اس میں آپ کے کورسز ہیں میں نے بھی اس کی ڈیٹیل پڑھی ہوئی ہے. اس میں آپ کو ایک HMF کا کورس ہے. جی جی وہ سکسیس سے بالکل ریلیٹڈ ہے. صحیح. اس سے کیا ہم صرف بزنس کو امپروو کر سکتے ہیں یا اپنی اسٹڈی لائف اور اپنے سیلف کانفیڈنس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں. صحیح. اور آپ کی اس کی کتنے دن کی کلاسز ہوتی ہیں، اس کا کیا شیڈیول ہے، آپ اس میں صرف ٹیکنیک سکھاتے ہیں یا اٹیونمنٹ اس کی بھی دیتے ہیں؟ ٹھیک ٹھیک صاحب فورم دیکھ رہا مجھے بتا دیجیے. ٹھیک ہے ظاہر صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے جو بھی سوالات کیے ہیں ابھی آپ کو ڈاکٹر صمد مسافر ان کے آپ کو جوابات بھی دیں گے. آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا، کال کرنے کا بہت شکریہ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب زاہد تھے، انہوں نے کال کیا، آپ سے کچھ سوالات بھی کیے ہیں. جی مجھے ذرا سا یعنی وہ HMF کے بارے میں کہ HMF کہ کچھ کیا پروفیشنل سکسیس کے لیے جی کہ صرف کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے، پروفیشنل سکسیس کے لیے بھی ہے اور کانفیڈنس کے لیے بھی ہے. پلس انہوں نے اس کے شیڈول کے حوالے سے بھی بات کی کہ کیا شیڈول ہیں آپ کی ٹریننگ وغیرہ. تو اس سے سیٹرڈے کو شیڈول جو ہے HMF کے جو کلاس ہے وہ اسی سیٹرڈے کو ہے، آنے والے سیٹرڈے. تو باقی جو ہے یہ پروفیشنل سکسیس کے لیے اور سیلف جو ہمارے کانفیڈنس ہے، جو سیلف امپرومنٹ ہے، ہمیں اپنے شخصیت میں تبدیلیاں لانا اور اپنی کانفیڈنس جیسے اور تخلیقی سوچیں، اس طرح کے کوئی یہ تو بہت بہترین کورس ہے اس طرح چیزوں کے لیے. جی جی اور بہت بہتر ہے، بہت بہترین کورس ہے صحیح. جو یعنی اس سے کانفیڈنس بتا رہا تھا کہ کانفیڈنس بڑھایا جا سکتا. مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا کیونکہ مجھے جی ان کا یہی مقصد تھا جو بھی آپ نے جو سمجھا ہے بالکل صحیح سمجھا ہے کہ ایک تو پروفیشنل سکسیس پھر پلس کانفیڈنس کو کیسے اس میں بڑھایا جا سکتا ہے. بڑھایا جا سکتا ہے. جی HMF ایک واحد طریقہ ہے دنیا میں جو کہ صرف میں سکھاتا ہوں. اچھا. اور وہ ہے ہیومن میگنیٹک فورسز جس کی ٹیوننگ ہوتی ہے، اٹیونمنٹ دیا جاتے ہیں. اور وہ اس طرح اٹیونمنٹ جس طرح کی ریڈیو کو ٹیون کرتا ہے ریکی کی یا سمدھا ہیلنگ انرجی کی طرح، جی جی اس کا بھی اٹیونمنٹ ہوتی ہے. اچھا. جو کہ انسانی صلاحیت ہے، میگنیٹک فورسز، ٹیلیپیٹک پاورز اس طرح کے خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. صحیح. اس میں پھر آپ اپنے سیلف امپرومنٹ کے لیے اور اپنے پروفیشنل سکسیس کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک بہت چینج لا سکتا ہے. آپ جیسی چاہیں اپنی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں. صحیح. جی آگے کچھ تھا، کچھ ہم بتا باقی رہے ان کا تھا وہ شیڈول کے حوالے سے. وہ آپ نے بتا دیا کہ سیٹرڈے کو آپ کی کلاسز جو فریش کلاسز جو ہیں وہ سیٹرڈے شروع ہوتی ہیں. جی ہم بات کر رہے تھے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے. دیکھیے اچھی ٹریننگ ہوگی اور پراپر ان کو ٹریننگ ہوگی تو آگے پھر وہ بچوں کو بھی وہ پاس آن کر سکیں گے. تو آپ اس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ کیسی ہونی چاہیے. جی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے چاہیے کہ ان کو باڈی لینگویج آتا ہو. جی انہیں چاہیے کہ ان کا آتا ہو اپنے وائس کا جو ہے اس کے ذریعے، اور ان کے ایٹیٹیوڈ اور ان کے جو رویے ہیں وہ ایسے رویے ہو ان کے کہ ان کے رویوں سے ان خود بخود جو ہے اسٹوڈنٹس چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
اور ان کے جو پڑھانے کا طریقہ ہے، پڑھانے کا طریقہ بچوں کے توجہ کو اپنی طرف جلب کرنا اور بورڈ کی طرف یا جو کچھ آپ ان کو میسج دینا چاہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. اور سب سے اہم بات جو ہے وہ ہے کہ آپ آج کل اتنے زیادہ سبجیکٹس، اس اتنے سبجیکٹس کو پریشان ہو جاتا ہے، بچے روتے ہیں. کچھ بچے روتے ہیں کہ ایگزام کا ٹائم آ جاتا ہے یا کوئی بھی ویسے کہ اتنا میں پریشان ہوں اس چیزوں سے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو آپ ایسے انرجی دے دیں، ایسے اس کو موٹیویشن، ایسے انرجی، طاقت دے دیں جس طرح سمدھا ہیلنگ انرجی ہے، تاکہ وہ کبھی ایسے محسوس ہی نہ کرے ہو، اور ان کے پڑھنے اور لکھنے کا رفتار جہاں تک چاہے بڑھایا جا سکتا ہے، میموری اتنے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. اس ایچ ایم ایف سے، سمدھا ہیلنگ انرجی سے بچہ خود اسکول شوق سے جائے گا، شوق سے آئے گا اور اپنی تیاریاں خود کر کے سارا کچھ خود ذمہ داریاں خود لیں گے. ماں باپ کے سر پہ سوار نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ہوں گے. ایچ ایم ایف جی اور سمدھا ہیلنگ انرجی سے یہ نہیں کہ صرف بچے ہی سیکھیں بلکہ پیرنٹس سیکھیں اس چیزوں کو اور ان کو پھر ان کے لیے گھر میں اپلائی کریں بچوں کے لیے. اور یہی دیکھیں آپ نے ابھی جو رانا ناز نے کال کی ہے، جی جی، تو یہ اسکول میں بچوں کو دیتے ہیں. جی جی. اور وہ جہاں دیکھیں کتنی تبدیلیاں لائی ہوئی ہیں ان کے بچوں میں، اور کس طرح اصل میں ساری بات جو ہے وہ اویئرنیس کی ہے. یہاں لوگ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس لوگوں کو نہیں ہے کہ اگر یہ ذیل سائنسز کے جو بھی سبجیکٹس ہیں اگر ان کی ٹریننگس ہو لیں، وہ پیرنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں، تو اس سے کتنا فرق پڑتا ہے بچوں کے اوپر. کیونکہ جب وہ یہ ٹریننگ حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھی اسی انداز سے ٹریننگ دے سکیں گے. لیکن میں یہاں ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام بھی ہم نے بات کی، آج بھی ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ اسکول لیول پہ شروع ہو جاتی ہے اور اس لیول سے کہ جہاں نرسری یا پرائمری جو کلاسز ہوتی ہیں اگر وہاں سے شروع ہو جائیں تو اور کیا کر رہے ہیں. ہم یہ صرف ایک بچے کے لیے نہیں بات کر رہے ہیں، ہم یہ پورے معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے میں چاہتا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا اور اس کے فوائد بتائیں تاکہ والدین یہ سمجھ سکیں، کیونکہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے. لیکن یہ بات میں آپ سے کروں گا ایک کال سے بات کرنے کے بعد، تاکہ ہم ڈیٹیل میں سے بات کر سکیں، پیرنٹس کو میسیج مل سکے، ٹیچرز کو میسیج مل سکے، اور پرنسپلس کو میسیج مل سکے، اور جو اسکول اونرز ہیں ان کو میسیج مل سکے کہ اس سبجیکٹ کو شامل کرنے سے پورے معاشرے پہ کیا فرق پڑے گا. ایک کالر سے بات کرنے کے بعد پھر ہم اس حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ جی میں تو یہی میں نے عرض کیا کہ بنیاد جو ہوتے ہیں، بنیاد اگر کسی چیز کا صحیح نہیں ہے، بنیاد اگر کسی مکان کا صحیح نہیں ہے تو اس بنیاد کو اگر ہم نے صحیح نہیں کی ہے تو مکان تو گرنے والا ہے. بالکل صحیح ہے. اور اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے ہمیں کہ یہ ہمارے آئندہ فیوچر کے لیے یہ مکان صحیح رہے گا، یا ایک چیز کی تعداد جب آپ صحیح اسٹرانگ نہیں رکھتے ہیں تو اسے امید نہیں رکھنی چاہیے. تو ہماری جو بنیاد ہے اس معاشرے کی، اس کو بنیاد کو ہم نے اسٹرانگ کرنا ہے، اور یہ بنیاد شروع ہوگا نرسری لیول سے، ہمارے گھر سے، اس ماں سے، ان والد سے جہاں پر وہ ایک ایز اے ٹیچر کام کر رہے، یعنی ماں باپ ایک ٹیچر کی طرح ہے، وہ بھی ایک ٹیچر ہے کیونکہ وہ ٹیچ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے ماحول کو. تو ہمارے سب ایسے ہیں کہ ہمیں سب کو تربیت دینا ہے. صحیح. اسکول میں
ہمارے ایسے کیا ہو کہ پروگرامنگ ہو، اور پھر پیرنٹس کے لیے ہمارے ایسے پروگرامنگ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ویسا یہ ہو بھی رہے ہیں، ایک لیول تک ہو بھی رہے ہیں یہاں پر. اچھا ٹریننگ، ٹیچر ٹریننگز ہوتی ہے، لیکن ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ. میں نے خود ٹیچر ٹریننگ ایک دن گیا. اچھا. میں نے بڑی بہترین طریقے سے ایک ٹیچر ٹریننگ تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید میں کم جانتا ہوں. اچھا. ٹیچر ٹریننگ میں شاید میں کم جانتا ہوں. میں نے ایک کورس جوائن کیا. اچھا. ایک دن میں گیا تھا اور میں نے اس ٹیچرز کو سب کو میں جا کر ان کے آفس میں بیٹھا. میں کہ آپ لوگوں کے جو ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ لوگ کچھ زیادہ ہی مجھ سے جانتے ہیں، تو اس لیے میں آیا تھا. میں نے یہ ایک دن میں نے تربیت لی ہے آپ سے، بہت شکریہ. ایز اے ٹیچر مانتا ہوں آپ لوگوں کو، لیکن یہ ہے کہ یہ بہتر ہو سکتا ہے، یہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. تو کہتا ہے نہیں، یہ تو دنیا کا ایک ایڈوانس طریقہ ہے جو ہم ٹیکنیکس ہے جو ہم بتاتے ہیں. اچھا. تو ماں کیا میرے پاس کچھ اور طرح کی ٹیکنیکس ہیں. تو انہوں نے پھر کئی بار اس طرح کی، اور پھر میں نے خود انہیں لوگوں کو ٹیچنگ شروع کی. انہوں نے اتنا بہتر پایا اور اتنا بہترین طریقے سے وہ ابھی کر رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کمی ہے، پھر بھی کمی ہے. جتنا بہت امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے اس میں، بہت بہت ضروری ہے. اچھا. تو یہ ہے ٹیچرز کے لیے ٹریننگ، ہمارے سمدائے ہیلنگ انرجی کا، HMF کا، اور PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز کے. ایک شخص کو پاور کو، ایک ٹیچر کو یا ایک والدہ کو ایک پاور مینجمنٹ آتا ہو، پاور اور جانتا ہو، اویئرنیس ہو انہیں ذیل سائنسز کا. جی. اویئرنیس ہو کہ میں پاور کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کروں، کس طرح کی پاور کو استعمال کروں. اپنے لینگویج کا پاور، اپنے باڈی لینگویج کا پاور، اپنے مائنڈ کا پاور، اپنے اندر انہیں جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ان کے پاور کو کس طرح کے استعمال کریں. اور پھر اس پاور کو ٹیکنیکس سیکھ کر اور بچوں پہ کو بتائیں جائیں، بچوں کو صحیح تربیتیں استعمال کیا جائیں ہمارے ارد گرد، بلکہ ایڈلٹس کے لیے جو کہ بہت بڑی ہم، کیونکہ بچپن سے ہمیں اگر تربیت صحیح نہیں ملے تو ہم بڑی ہو کر بھی وہی رہیں گے. بات یہی ہے کہ ہمیں بچپن سے تربیت صحیح نہیں ملی ہے، بس اس لیے ہمارے ارد گرد جو ہے کبھی کبھی ہم ایسے خامیاں دیکھتے ہیں جو کہ بہت افسوس ہو جاتا ہے. صحیح بات، بہت افسوس ہوتے ہیں. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں بچوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسپیشل چلڈرن جو ہوتے ہیں یا اسپیشل بچے ہم جسے کہتے ہیں، کچھ اس طرح کی مختلف پاکستان میں NGOs بھی کام کر رہی ہیں کہ، اور وہ اچھا کام کر رہی ہیں اپنے حوالے سے، کہ جو انہوں نے کچھ ایسے اسکولز ہیں کہ جہاں پہ اسپیشل بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایج تو ان کی ہو گئی ہے 12 سال یا 10 سال ہے، لیکن ان کا دماغ یا مائنڈ جو ہے وہ اس ایج کے ساتھ جو ہے وہ گرو نہیں کر سکا ہے. اچھا، وہاں جب میں نے دیکھا تو ڈیفینیٹلی ان کی، میں ایسے اسکولس وغیرہ کو میں نے وزٹ کیا ہے، بہت سارے اسکولس کو میں نے وزٹ کیا ہے، لیکن وہاں میں نے کوئی ایسا خاص بہت ڈفرینٹ کوئی طریقہ کار نہیں دیکھا ہے اس کے اندر. تو کیا یہ ذیل سائنسز میں ان بچوں کے لیے کہ جو، میں آپ کو ایک بچی کے حوالہ دیتا ہوں، یہاں پر ہے، اسی کراچی میں ہے. اچھا. ماشاءاللہ ایک بچی ہے، ابھی ان کو ہوا کچھ عرصہ ہوا جو کہ ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ ایسے طریقے سے ہم شروع کیا کہ وہ بچی سے ملتے ہیں، ہم بہت پیار ہے اس بچی سے. اچھا. چھوٹے بچے ابھی 8 سال کے، اس طرح کے 8-10 سال کے تھے. تو میں تقریباً ہفتے میں ایک بار ضرور مل لیتا ہوں. اچھا. بس ویسے اتنی پیاری بچی اور ان میں اتنا چینج آ چکے ہیں کہ لوگ خود، ان کے پیرنٹس حیران ہیں کہ ہمارے بچی میں کتنا چینج آ گیا. وہ خوشی سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں دی ہیں، اور اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے اللہ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں.
شاید اس وقت بھی سن رہے ہوں گے کیونکہ وہ یہ پروگرام غور سے دیکھتے ہیں ہمیشہ. تو کیا تھا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی تھا کہ اس کا ایج آگے بڑھ رہی تھی لیکن ذہن نہیں بڑھ رہا تھا؟ ذہن اتنا نہیں بڑھ رہا تھا, اس میں کوئی بیماری نہیں ہے. اتنے پیارے بچے, اتنے اچھے بچے ہو, لیکن ان میں کوئی پرابلم نہیں, کوئی بیماری نہیں. بس وہ پہلے میں نے دیکھا بچے کو کہ ان کا جو ہے یہ ابھی ایج سے ان کے ذہنی سطح تھوڑا سا پیچھے ہے, تو اس لیے یہ احساس ہے جیسے عمر بڑھتے جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہو جائیں گے. لیکن وہ چونکہ بہت پریشان تھے, بہت پریشانی کی وجہ سے ہمیں کچھ کرنا تھا. کیونکہ ان لوگوں سے ہمارے ایک ایسی وابستگی ہے جیسا کہ ہمارے اپنے فیملی کا ایک فیملی ممبرز کی طرح ہیں ہم. تو اس لیے پھر وہ بچے جو ہے نا, ہم نے ان لوگ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت نائس لوگ ہیں, بہت ایک اچھے لوگ ہیں وہ لوگ. اور اس کی وجہ سے ہمارے ایک ایسے تعلق بنے, پھر اس تعلق سے بچے جو ہے نا اب الحمدللہ بچے یعنی 80% ٹھیک ہوئی ہیں, 80% ٹھیک ہوئی ہے بچے. ہم اسی حوالے سے, میں اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہمیں پھر یہاں ایک بریک لینا ہے, تو اپنی اس بات کو ہم جاری رکھیں گے ایک بریک کے بعد. جی ناظرین, ڈاکٹر صمد مسافر سے بہت اچھی ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ہم بچوں کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور یہ مزید ہماری ڈسکشنز اسی حوالے سے اور بھی ہمیں کرنی ہیں, لیکن ہمیں یہاں ایک بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صمد مسافر, اور اس وقت ہم بات کر رہے تھے اسپیشل بچوں کے حوالے سے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم اسپیشل بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور آپ نے ایک مثال بھی دی ایک بچے کی جو اس وقت تقریباً 8 سال کی ہے, اور اس کی جو گروتھ ہے مینٹلی گروتھ اس کی اس ایج گروتھ کے میچ نہیں کر رہی تھی اور تھوڑا سا پیچھے تھی. ایسے بے شمار بچے ہمارے ملک کے اندر ہیں, اور اس طرح کچھ اسپیشل بچوں کے اسکولز بھی ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر ان ٹیچرز کو, کہ جہاں وہ بچے ہیں اسپیشل بچے ہیں, ان ٹیچرز کو ایسی ٹریننگز دی جائیں کہ وہ بچے جو 10 سال کے بعد ریکور کر سکیں وہ اس سے پہلے ریکور کریں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی میں نے کہہ دیا تھا کہ پسندہ ہیلنگ انرجی میں یہ ہے, اور ایچ ایم ایف میں یہ ہے یہ چیز ہے کہ ہم کسی کے ذہنی توازن کو برقرار رکھیں, ان کو بیلنس کریں, یا اگر ذہنی پسماندگی ہے اس کو آگے بڑھائیں, اس کو بہتر کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے بہت سے تربیت کے حوالے سے بچوں کے کانفیڈنس میں کمی ہوتے ہے, کبھی کبھی پڑھتا نہیں ہے, یا اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتا ہے, جس طرح بچوں کو ٹارچ کرنا, بچوں کو کچھ ایسے غلط بیہیویئر کرنا بچوں کے ساتھ, اور اس کی وجہ سے بچوں میں کانفیڈنس کی کمی آنا اور بہت سی خامیاں آنا اس میں. اس حوالے سے ہم بچوں کے لیے یہی ذیل سائنسز کے جو سبجیکٹس ہیں, پی ایم بی ایل ہے, ایچ ایم ایف ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی ہے, اس سے بچے 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں. بالکل. اچھا, آپ یہ بات جاری رکھیں گے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آج کل اسپیشل بچوں کے حوالے سے والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو ہم ایک کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عدنان احمد بات کر رہا ہوں, کراچی پی آئی بی کالونی سے. جی عمیر احمد صاحب, سوال کرنا تھا. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ نے سلام کیا ہے, ڈاکٹر صمد مسافر نے جواب دیا. چونکہ ٹیلی فون کا جو مائک ہے وہ میرے پاس ہے, باہر آپ کے سلام کا جواب دیا ڈاکٹر صمد مسافر نے. آپ عمیر اپنی بات جاری رکھیں. جی میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی جو ہے سیریبرل پالسی ہے. تو ہم سمدہ ہیلنگ انرجی سے کس حد تک اور کتنا بچی کو ہم فائدہ دے سکتے ہیں؟ اچھا,
اور کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ بس میں اپنی بچی کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. ویسے میں خود بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا. اور جو ہے وہ میں نے سمدھا ہیلنگ انرجی سے بہت سے فائدے حاصل کیے ہیں. جی جی. اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنی بچی کو کس حد تک جو ہے وہ فیور کر سکتے ہیں. کس بیماری کی بات کی آپ نے؟ مرگی کے حوالے سے بات کی ہے؟ مرگی نے سیریبرل پالسی مطلب برین ہیمریج ہوا تھا. برین ہیمریج ہوا تھا. اچھا. 3 مہینے کی تھی. اب وہ 6 سال کی ہے. وہ اس وقت فزیکلی بھی جو ہے وہ ڈسیبل ہے اور مینٹلی طور پر بھی ڈسیبل ہے. اچھا ٹھیک ہے عمر، جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے ڈاکٹر صمد مصطفی یقیناً آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. جی ان کا سوال آپ نے سنا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچی ہے 6 سال کی، اس کو برین ہیمریج ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نہ صرف وہ فزیکلی بھی اس کے ساتھ پرابلمس ہیں، ڈسیبلڈ ہو گئی ہے وہ، اب مینٹلی بھی وہ ڈسیبلڈ ہے کافی حد تک. ان کے بچے کو کافی امپرومنٹ ہے. اچھا. یہ خود بتا رہے ہیں اور ان کے جو والدہ ہیں وہ بھی کلاسز لے رہی ہیں. اچھا اچھا. اور ہاں ان کے والدہ بھی کلاسز لے رہے اور یہ خود بھی، اور بتا رہے کہ بہت بہتر ہے. اچھا. کہ ان کے اپنے بچی ہے یا کسی اور کے بچے، اس طرح کی کچھ مجھے اتنا زیادہ، کیونکہ اتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں لوگوں کے جو کہ بتا رہے ہوتا ہے اپنے ایکسپیرینسز. لیکن ان سے سنا میں نے کہ ہمارے اپنے بچے کہ کسی اور کے، کہ ان میں بہت سمدھا سے بہت ابھی تو وہ ابھی سیکھ رہے ہیں. اچھا. یہ لوگ ابھی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور تو وہ بہت اچھا بتا رہے کہ بہت امپرومنٹ ہے. اچھا. بچے کی تو یہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اس سے کافی لوگ ٹھیک ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے. اچھا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ برین ہیمریج ہے یا اس سے زیادہ عمر کی جو خواتین یا مرد ہوتے ہیں انہیں ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان کو بعض اوقات فالج کے اثرات ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کسی کو ہاف باڈی کے پہ اثرات ہوتے ہیں. تو یہ سمدھا ہیلنگ کے ذریعے وہ تمام وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسے کئی کیسز ہیں. اچھا. ہمارے اسٹوڈنٹس خود کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں خود ایسی ٹریٹمنٹس کر رہے ہیں اور خود اسٹوڈنٹس نے اپنی کلینکس بنائی ہوئی ہے، اپنے کلینکس میں کام کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں لوگوں کے، ہیلپ کر رہے ہیں لوگوں کے. صحیح. خود اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں. اور میں نے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا، میں جب کیمپس لگاتے تو ہزاروں لوگوں کا علاج کرتے تھے. اور ایسے بیماریاں اس میں ٹھیک ہوتے تھے جو کہ تقریباً زیادہ تر ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں جو میڈیکلی بالکل مایوس ہو چکے ہیں. اچھا. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں اگر میڈیکل سے ان کا علاج ہوتا ہے وہ میڈیکل سے ہی کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ انسین چیزوں پہ بلیو رکھنا ذرا مشکل ہوتے ہیں. اگر یہ 100% کام کرتا ہے، میڈیکل اگر 50% کام کرتا ہے تو میڈیکل کو لوگ مانیں گے اور اس کو نہیں، اس طرف اتنا نہیں آئیں گے کہ یہ پتہ ہے یہ انسین چیزیں ہیں. جی. یہ انسین انرجی ہے. انہیں کیا پتہ ہے اپنے آپ سے کہ میں کیا ہوں. انہیں تو یہ ہے کہ 5 سینس سے اپنے آپ کو سمجھنے کا، لائک انیمل، ٹچ کرنا، دیکھنا، سونگنا، چکھنا اور سننا آواز. 5 سینس سے انسان اپنے جو ہے نا مادیت پرستی جو ہے یا مادیزم جو ہے وہ 5 سینس سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. صحیح. اور جو 6 سینس ہے وہ تو ہم نے دیکھے نہیں، تو وہ تو کون اس پہ غور کرے گا. ان پہ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ٹیچر ہے یا ایک ماں ہے، باپ ہے، اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے، اگر خود وہ نہیں جانتا ہے کہ میرے 6 سینس کیسے کام کرتا ہے، میرے اندر شعور، تحت الشعور، لاشعور کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، میرے خیال کیسے کیا ہے، اپنے خیال سوچے کیا ہیں، وہ انرجی کیسی کام کر رہے ہیں، تو اگر خود انہیں پتہ نہیں ہے وہ کیسے اس طرف آئیں گے. تو اس لیے یہ میڈیکل سے زیادہ طاقتور ہے
جو سمدھا ہیلنگ انرجی زیادہ کام کر رہے ہیں میڈیکل سے. اس لیے لیکن اگر کم کام کر رہا ہوتا تو یہ چلتا نہیں. صحیح. اگر میڈیکل جتنا کام کر رہا ہوتا، اس کا ورک میڈیکل جتنا ہوتا نا، میڈیکل میڈیسن جتنا ہوتا، تو یہ لوگ اس طرف آتے ہی نہیں. اس لیے یہ میڈیکل سے کچھ اور زیادہ پاور ہے اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ سے. اس لیے لوگ جو ہے نا اس طرف آ رہے. ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، کسی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. بغیر نیچرل طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل تو کیا نہیں ہے یا میڈیکل کو اگنور کرے ختم کر دیں. نہ ہو، یہ طریقہ میڈیکل کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے، میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ملائیں گے تو یعنی اس کے ریکوری جلدی ہو جائیں گے، اور بلکہ دوائیوں کی پوٹینسی بھی بڑھ جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی دوائیوں کے مضر اثرات بھی کم کر دیتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی باڈی میں. ایسی کئی کیسز ہیں اور ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ اپنے اپنی جگہ پہ کام کریں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جب ایسے کچھ خدا پرست اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کچھ تھوڑے روحانیت کے قریب ہوتا ہے، تھوڑے سے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ روزانہ کوئی نہ کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ، اگر اس کے پاس ٹائم نہ بھی ہے تو کچھ نہ کچھ انرجی دے دیتا ہے کسی کو. کسی کا درد دکھ دور ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے. صحیح. اس کو تو کروڑوں پیسے پہ خریدا نہیں جا سکتا ہے کہ بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے آپ کے ہاتھ سے کسی کے درد دکھ تھوڑی دیر کے لیے بھی دور ہو جائے جی، تو یہ بہت بڑی بات ہوتا ہے. لیکن کچھ یہ بھی ہے کہ بس ایسا ہی کمرشل سمجھتے ہیں، بس لے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، یا آخرت سے، اپنے ابد کی دنیا سے انہیں بس یہ ہے کہ وہ پیسے کی خاطر کچھ لوگ کرتے ہیں، اور بس کہ انہیں بہت سی مشکلات سے خود نجات ملے اور بس بات ختم. باقی کی کوئی پرواہ کسی قسم کی نہیں. اور میرا جو مقصد ہے، جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں، وہ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص سیکھے گا، دوسروں کو دے گا، دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرے گا. روشنی آپ کے گھر میں ہے تو کسی اور گھر میں بھی ہونی چاہیے. صحیح بات ہے. تو اس لیے وہ مجھے بہت خوشی ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس کا جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اتنی خوشیاں مجھے ملتے ہیں، اور اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے، اس سے مجھے زیادہ طمانینت، قلبی اطمینان ہوتا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ نے کچھ دیے ہیں، اور اسی سے مجھے یقین ہوتا ہے اور زیادہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس پہ اللہ پہ آپ کو یقین اور بڑھ جاتا ہے کہ ایسے انسین طاقتیں دی ہوئی انسین جو ہمارے وجود میں موجود ہے، ہمارے ارد گرد میں ہے، ہم اسے سمجھتے نہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آتے ہیں اسی اسپیشل بچوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پورے پاکستان میں اس طرح کے اسکولز ہیں کہ جہاں یہ اسپیشل بچے جو کو تربیت دی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے. کراچی میں بھی میں نے ایسے اسکولز کو وزٹ کیا ہے، لیکن وہاں جو ٹیچرز ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان ٹیچرز کو بھی ذیل سائنسز کے حوالے سے کچھ پہلے ٹریننگ دی جائے، تاکہ جو اسپیشل بچے وہاں پر آتے ہیں ان کی ریکوری جو ہے وہ زیادہ اسپیڈلی ہو سکے، زیادہ تیزی سے ہو سکے. جو 10 سال میں ٹھیک ہونے والا ہے وہ 2 سال میں یا 3 سال میں ہو. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ٹیچرز جو اسپیشل بچوں کو ٹیچ کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے، وہ بھی یہ ٹریننگ حاصل کریں؟ اصل میں تو ہے ٹیچر کو آپ تربیت دیں تو ٹیچر ہی سارا کچھ کر لیتا ہے. ٹیچر کو بیسیکلی تو ہے ٹیچر ہے اور ماں باپ ہیں، ان دونوں کو آپ صحیح تربیت دیں اور ان کو ٹیچ کریں تو بس بچے خود بخود ٹھیک ہو گئے. خود بخود ہمارے بچے صحت مند رہیں گے، پرسکون رہیں گے، ہیپی رہیں گے، اور ان میں بیجا خوف، ڈپریشن، ٹینشن نہیں ہوگا، میموری ویک نہیں ہوں گی، اور پڑھنے لکھنے کا رفتار صحیح ہوگا، اور ان کے تربیت جو ہے ماحول اس سے خود بخود پازیٹیو بنیں گے، ماحول خود بخود اس سے بہتر بنیں گے.
ماحول میں خود بخود چینج آ جائیں گے. بچہ اگر صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہے. ہمارے بنیاد یعنی صحیح ہو گئے, ہمارے تعداد صحیح ہو گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا اکثر جیسے ہم یہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, آپ تشریف لاتے ہیں ہر بدھ کو ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر, یہ پروگرام آپ کا چل رہا ہوتا ہے جو بڑا ایک تربیتی پروگرام ہے, ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس, جو ہر جمعرات کو شام 6:30 بجے ہوتا ہے. اس پروگرام میں بھی ہم سے بہت سے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم گفتگو کریں تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا ہو, لوگوں میں آگاہی پیدا ہو کہ یہ ذیل سائنسز کیا ہے, اس سے کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں. تو جب لوگوں کی کال نہیں مل پا رہی ہوتی ہے تو لوگ ہم سے کچھ سوالات بھی کر رہے ہوتے ہیں, بعد میں فونز کر رہے ہوتے ہیں. تو کچھ سوالات میرے پاس ہے. میں ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا. یہ ہمیں سلمان ہیں, سلمان واحدی نے اسلام آباد سے کیا ہے. تھوڑا سا طویل سوال ہے, میں نے لکھ لیا تھا, انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ لکھایا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں جو لکھے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کا بہرحال جواب دیں. انہوں نے ہم سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی پروگرام میں ہمیں اس کا جواب ضرور دیا جائے. یہ کہتے ہیں جی میرا بھانجا, ان کا بھانجا ہے کوئی, تو کہتے ہیں میرا بھانجا ہمارے پاس رہتا تھا, پہلے تو وہ ٹھیک تھا. اچھا جب ان کے بھائیوں کی شادیاں ہوئیں تو اب جب شادی ہوئی تو ظاہر ہے ان کی جو وائفس ہیں یا ان کی جو بھابھی تھی وہ گھر میں آ گئی, اور ان بھابھیوں نے اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, ان کو ڈانٹنا شروع کر دیتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو ڈانٹا کرتے تھے, اور مختلف حوالوں سے کہ تم پڑھ نہیں سکتے ہو, تم نکمے ہو. اب اس ساری ایٹیٹیوڈ سے ان کی جو بھابیاں تھیں جو شادی کر کے ان کے بھائی کی بیویاں جو گھر میں آئیں, انہوں نے جو نیگیٹیو ایٹیٹیوڈ دیا اس بچے کو, اس کو یہ کہنا شروع کیا کہ جی تم نکمے ہو, تم پڑھ نہیں سکتے ہو. تو وہ اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ لوز کر گیا ہے. وہ اس سے اپنا کانفیڈنس لوز کیا. اس سے ان کا کہنا ہے کہ اس کو کہا کہ جی تم پڑھ نہیں سکتے, تم نکمے ہو. اور اب وہ بچہ واقعی اپنے اعتماد کھو چکا ہے. آپ کا پروگرام دیکھا تو امید ہوئی کہ وہ بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا ایچ-ایم-ایف سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ سوال ان کا یہ ہے. جی جی ایچ-ایم-ایف سے بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے. جی اگر تھوڑا سا ان کی سیٹسفیکشن, پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز, جی جی, اور یہ سمدھا ہے ان کے بالکل کانفیڈنس کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے. اور یہ اصل میں جو ہے بیہیویئر ہمارے وہی بات ہے کہ وہ جو بھابھی ہے اور انہوں نے اس طرح کی سلوک بچوں کے ساتھ اگر ان کے ساتھ کیا, ظاہر ہے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے, کیونکہ جب نیگیٹیوٹی ہمارے اندر ہے تو وہ ماحول میں پھیل جاتے ہیں. صحیح. جس طرح خیالات ہیں, ہمارے خیالات کا انرجی بھی نیگیٹیو انرجی پھیل جاتے ہیں. صحیح. نہیں لیکن کیا یہ اس طرح کا جائز ہے؟ دیکھیے جس طرح کا یہ سوال کیا, مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے یہ پڑھ کے کہ ایک بچہ جو بالکل ٹھیک تھا, اب آپ اس کو بلا وجہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں جی آپ نکمے ہیں, آپ پڑھ نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی اے ٹائم ول کم کہ وہ اپنے آپ کو نکما ہی محسوس کرنے لگے گا, اور وہ اپنا کانفیڈنس لوز کرے گا, وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا. تو اس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو بڑوں کا ایٹیٹیوڈ بچوں کے ساتھ جب اس طرح کا ہوگا تو؟ وہی بات میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بچے خراب ہوتے ہیں. ہمیں ٹیچر ٹریننگ لینی چاہیے, ہمیں اسکول میں پڑھانی چاہیے ذیل سائنسز کو, ہمیں یونیورسٹی میں پڑھانی چاہیے, کالج میں پڑھانی چاہیے ہمیں سارے. پھر جا کر ہمارے بچہ ایک طرح کے کچھ صحیح تربیت حاصل کریں گے. اب اس میں تو بڑا قصور ہے ان بڑوں کا جو اس گھر میں رہ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے. اس طرح کے اگر ایٹیٹیوڈس ہوں گے تو بچہ تو پھر اسی طرح سے احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. جی بالکل, بات یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اتنا اہم ہے, اور یہ بیہیویئر ہمارے کبھی کبھی ہم بچوں پہ بہت غور کرتے ہیں, بچوں پہ بہت توجہ دینے کی وجہ سے بھی ہم سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو کہ بچے کے اندر وہ غلط انرجی کریٹ کرتے ہیں الفاظ کی وجہ سے.
تو PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز اور HMF آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو کیسے استعمال کریں. آپ اپنے الفاظ کو ایسے انرجی بنائیں, ایسے طاقت بنائیں جو دوسروں میں جا کر سرایت کرے اور دوسروں میں جا کر اس میں ایک دم چینج لیں. صحیح. اپنے وائس میں ایسے انرجی لیں جو بھی دوسروں پہ بہترین اثر کریں اور دوسروں میں آٹومیٹیکلی چینج لائیں. اپنے باڈی لینگویج میں ایسے اثر لیں جو کہ دوسرے آسانی سے سمجھ سکیں. صحیح. اپنے الفاظ کو یعنی جو سجیشن دے رہے ہیں ہم بچوں کو کہ آپ کسی کو کہیں نکما ظاہر ہے اس کے اندر وہی چھوٹاپن آ جائیں گے اور وہی اپنے آپ کو وہی سمجھیں گے. احساس کمتری کا شکار ہے. کمتری نیگیٹو ماحول کریٹ ہوتے ہیں ان کے ارد گرد. تو اگر پازیٹیو آپ کہیں گے اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ اچھے, ہم خود بھی اچھا فیل کرتے ہیں, خود بھی اچھا فیل کرتے ہیں ہم, اور انہیں کو بھی اچھا فیل ہونے دیں گے اور وہ ہمارے لیے اچھے. دیکھیں اگر آپ نے ماحول کو صحیح تربیت نہیں دے, ماحول میں آپ نے ایسے نیگیٹو لوگوں کو کریٹ بنا رہے ہیں آپ, تو آپ کے لیے تو بھی ماحول خراب ہو جائیں گے. صحیح. اگر آپ نیگیٹیوٹی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تو یہی نیگیٹیوٹی آپ پر ہی آ جائیں گے. اچھا, بہت سارے ہمارے کالرز ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے ہمارے ناظرین فون کر رہے ہوتے ہیں جو یہاں چینل پر بھی آ رہے ہوتے ہیں, میرے ساتھ میرے پرسنل جو سیل ہے اس پر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور ان کا سوال یہ ہے کہ جو فری آپ انٹروڈکٹری لیکچر آپ دے رہے ہوتے ہیں یہ کس دن ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگز کیا ہیں جو آپ اپنے انسٹیٹیوٹ میں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایوری تھرسڈے کو ہوتے ہیں. اچھا. جمعرات کو شام 7 بجے. اچھا. فری انٹرو لیکچر ہوتے ہیں. اچھا. اور فری انٹرو لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس دفعہ تو میں کلاسز دے رہا ہوں, اور دوسرے یہاں میں لاہور میں اور اسلام آباد میں. اچھا. تو اس سیٹرڈے کو نہیں ہوگا. اچھا. اچھا. اگلی سیٹرڈے کو, تھرسڈے کو جی تھرسڈے کو نہیں ہوگا, تو اگلے تھرسڈے کو ہوگا. لیکن ہر جمعرات کو ویسے آپ بالکل ہوتی ہے, فری انٹرو لیکچرز فری ہوتی ہے. بالکل لوگ آتے ہیں وہاں پر, چائے بھی پیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بہت اچھا ماحول ہوتے ہیں. صحیح. تو ویلکم, کوئی بھی آ سکتے ہیں وہاں پر, اپنا پرابلم شیئر کر سکتے ہیں اور اپنا سن سکتے ہیں اس طرح لیکچرز کو, بہت سی چینج لا سکتا ہے اپنے اندر. صحیح. جی ناظرین, ہمیں اکثر فون ہمیں آ رہے ہوتے ہیں, چینلز پر بھی ہمیں پاس آ رہے ہوتے ہیں, میرے ذاتی سیل پر بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صمد مسافر نے بتایا کہ جو یہ فری انٹروڈکٹری لیکچرز ہیں یہ ایوری تھرسڈے ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ شرکت کر سکتے ہیں, کوئی فیس کوئی چارجز اس کے نہیں ہوتے ہیں. لیکن کل یعنی کہ جمعرات کو ڈاکٹر صمد مسافر کراچی میں نہیں ہوں گے. آئندہ جمعرات آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں جو فری انٹروڈکٹری لیکچر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر ہمارے یہاں ڈرائنگ روم میں آپ تشریف لاتے ہیں, ہمارے ناظرین کو بہت سی مفید معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں, بہت سی مفید باتیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور ان انرجیز کے حوالے سے آپ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو بہت سے لوگ ابھی نہیں جانتے کہ اس کے حاصل کرنے کے کیا فوائد ہیں. ایک بار آپ کا بہت شکریہ تشریف لانے کا. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.